क्या सही फरमाया, सुनाइए अपनी बात। नहीं वो बात अलग है, बेल नहीं आना चाहिए, वो तो बाहर जाने ही चालू करके छोड़ दो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, बेल आने में डिस्टर्ब होगी। शराइत मुनाजरा के हिसाब से 9 बजे मुनाजरा शुरू होना था, लेकिन 9:03-4 हो चुके हैं। अब मुनाजरे में फ़रीक़ मुखालिफ उलमाए देवबंद के स्टेज पर सदर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इसलिए अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। अब मुनाजरा शुरू हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल कुरानदाज़ी हुई थी और कुरानदाज़ी के अंदर कुरा उलमाए देवबंद के नाम निकला। 2 मौजू उलमाए बरेलवी की तरफ से थे, 2 मौजू उलमाए देवबंद की तरफ से थे। उलमाए देवबंद के 2 मौजूओं में से पहला मौजू था मौलाना अहमद रज़ा साहब बरेलवी अपने अकायद और इबारात की रोशनी में काफिर हैं। बात वहीं से शुरू हुई और हमने मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी की इबारतों में से एक इबारत उलमाए बरेलवी के सामने पेश की और उनसे बार बार इस चीज़ का मुतालबा किया, चूँकि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन लाजिम आ रही है और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करने वाला काफिर होता है, तो बजाय इसके कि हमारे फरीक मुखालिफ मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब हमारी बात का जवाब देते, उन्होंने नज़ीर के तौर पर अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहिर्रहमा की किताब मुख्तसरुल मानी और शरह जामी नज़ीर के तौर पर हमारे सामने पेश की। हम भी ये बात जानते हैं और यकीनन मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब भी इस बात को जानते हैं कि जो नज़ीर के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ, क्या वाकई वो नज़ीर है या नहीं, या महज मैं धोखा दे रहा हूँ। तो मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब को पहले नज़ीर की तारीफ करनी चाहिए थी कि नज़ीर किसको कहते हैं, क्या दोनों तरह के मुकद्दमे एक ही तरह के हैं। अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहिर्रहमा ने मुख्तसरुल मानी के अंदर सिर्फ अल्फाज की रद्दोबदल हुई है, अल्फाज की ज़्यादती और कमी हुई है। ऐसे ही शरह जामी के अंदर भी अल्फाज की कमी और ज़्यादती हुई है, तो क्या फहरिस्त मज़ामीन के अंदर भी अल्फाज की कमी और ज़्यादती हुई है। और अल्लामा तफ्ताज़ानी जिनको ये नज़ीर में पेश कर रहे थे मुख्तसरुल मानी की इबारत को या शरह जामी की इबारत को,
کیا ان عبارات سے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین لازم آتی ہے؟ تو ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ شرائط کی روح سے آپ ہم کو لکھ کر دیں کہ یہ فہرست مضامین کس کی ہے کس کی نہیں. وہ مطالبہ انہوں نے ہمارا پورا نہ کر کر ہم کو جو تحریر دی وہ نظیر پر انہوں نے تحریر دی، جبکہ ہمارا اصل مطالبہ ان سے یہ تھا کہ نظیر پر نہیں، اس پر تو جب وقت آئے گا بعد میں بحث ہوگی. تو نظیر وہ بنتی نہیں، اور اگر اس کو نظیر مان بھی لیا جائے تو پہلے نظیر پر بحث ہوگی، یا جو مقدمہ پہلے سے چل رہا ہے اس پر بحث ہوگی. اس مقدمے کو ایک طرف کر دیا جائے اور نظیر پر بحث شروع کر دیا جائے. مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی عدالت کا فیصلہ ہے کہ پہلے نظیر پر بحث کی جائے اور جو اصل مقدمہ ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے کہ پہلے نظیر پر بحث کرتے ہیں، اصل مقدمے پر بعد میں بحث کرتے ہیں. نظیر وہ نہیں تھی جو آپ نے پیش کی تھی، نظیر تو یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. دیکھیے مولانا احمد رضا خان صاحب نے دو جگہ پر جہاں انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ ہی کو نہیں بلکہ معانی کو بھی بدلا ہے. جہاں انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو بدلا تو الفاظ تو ممکن ہے، جیسے وہ کہہ رہے تھے ہم مان لیتے ہیں غلطی ہو گئی، تو الفاظ لکھنے میں غلطی ہو گئی، ہم نے پکڑ لیا چونکہ اس کا صحیح موجود ہے قرآن کریم، لیکن انہوں نے ترجمہ بھی غلط کیا ہے. احکام شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 95 نکالیے. احکام شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 95 پر ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من انفسهم لکھا انہوں نے، جبکہ قرآن کریم میں من امرہم اور من انفسہم کے ترجمے میں مفتی مطیع الرحمان صاحب جو فرق ہے اس کو آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے. قرآن کریم میں کیا ہے؟ من امرہم، اور انہوں نے لکھا من انفسہم. تو یہ غلطی ہوئی یا غلطی کی، چونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اعلی حضرت سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ آپ کی نہیں ہو سکتی. غلطی نہیں بلکہ غلطیاں تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے آپ کے عقیدے کے مطابق. جی احکام شریعت صفحہ نمبر 11 نکالیے. جی جس میں اعلی حضرت کے مختصر حالات بیان کیے گئے ہیں. صفحہ نمبر 11 نکالیے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے اعلی حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا. اعلی حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالی نے الفاظ پر غور کیجیے. آپ حضرات میری طرف متوجہ ہو جائیے، جب ان کا نمبر آئے گا تو ادھر متوجہ ہو جانا. ابھی تو نمبر میرا ہے، اب میری طرف متوجہ ہو جائیے. اعلی حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالی نے کیا کیا؟ مولا تعالی نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. مولا تعالی نے ان کی زبان اور قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا ہے. یہ اعلی حضرت سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی زبان سے یا ان کے قلم سے کوئی غلطی ہو جائے.
تو جب یہ ناممکن ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو اب ممکن کو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ان کے اعلی حضرت کو یقیناً اللہ سے لڑنا پڑے گا، تبھی تو وہ غلطی کرے گی، چونکہ اللہ نے تو ناممکن بنا دیا ہے اور اعلی حضرت نے اس کو ممکن بنا دیا۔ اللہ نے ناممکن بنایا تھا اور انہوں نے کیا کیا؟ ممکن بنا دیا ہے۔ تو یہ غلطی ہوئی نہیں۔ ہم نے مفتی مطیع الرحمان صاحب سے جو کل ایک مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے ہم کو تحریر دی نظیر پر، جبکہ ہمارا ان سے مطالبہ تھا کہ وہ مقدمہ تو بعد کا ہے، اس سے بعد میں نمٹیں گے، نظیر پر کسی عدالت میں بحث نہیں ہوتی، پہلے جو اصل مقدمہ چل رہا ہے اس پر بحث ہوتی ہے۔ انہوں نے ہم کو دیا اسی طرح جو قصدن نبی کی توہین کرے، تو چونکہ قصدن نبی کی انہوں نے توہین کی ہوگی، چونکہ اللہ نے تو ناممکن بنا دیا، انہوں نے نبی کی توہین قصدن کی ہے، نبی علیہ السلام پر وعدہ خلافی کا الزام لگایا ہے۔ بجائے اس کے ہم کل سے یہی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے اور آپ کو وہ غلط طریقے پر لے جا رہے ہیں۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا تھا کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب جو ہے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ فرار کے معنی اٹھ کر جانے کے نہیں ہے، فرار کے معنی موضوع سے ہٹ جانے کے ہیں۔ یہ گمراہ کرنے کے لیے غلط لائن پر لے جا رہے ہیں۔ سوال کرنے کا حق مجھ کو ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب کو سوال کرنے کا نہیں، جواب دینے کا حق ہے۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب کو بجائے اس کے کہ میرا جواب دیتے، ہمارے اکابر کی کتابیں پیش کر رہے ہیں اور مجھ سے بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ نذر محمد اس کا جواب دیجئے، نذر محمد اس کا جواب دیجئے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ گھبرائیے نہیں، جب آپ کا نمبر آئے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تمام جوابات میرے ذہن کے اندر محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ایک ایک جواب دوں گا، آپ گھبرائیے نہیں، لیکن وقت سے پہلے آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ ابھی یہ حق میرا ہے، آپ میرے حق پر جو ہے ڈاکہ نہ ڈالیے، آپ میرے حق کو میرے لیے محفوظ چھوڑ دیجئے۔ جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کو اختیار ہوگا، آپ ایک نہیں 1,00,000 سوال کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات کاملہ پر یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کا ایک ایک دندہ شکن جواب دیا جائے گا۔ میں اپنے علماء کا سچا وارث بن کر، ان کا سچا وکیل بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی عرضی فرضی نہیں۔ تو آپ کے اعلی حضرت کی زبان و قلم کو تو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، ان کی حفاظت ہو گئی ہے، ناممکن بنا دیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے اعلی حضرت نے جو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں، الفاظ کو بھی بدلا ہے اور معنی کو بھی بدلا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اس کو من امرهم کو من انفسهم کر دیا ہے اور ترجمہ بھی من انفسهم کا کیا ہے۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ کو یہ بتلانا ہوگا کہ جب اللہ نے اعلی حضرت کی زبان و قلم کو محفوظ کر دیا تھا اور ان سے غلطی کا ہونا ناممکن، تو اب اللہ سے لڑ کر انہوں نے یہ غلطی کی یا نہیں کی، جان بوجھ کر قصدن یہ غلطی کی یا نہیں کی؟ قصدن کی ہے اور آپ نے ہم کو لکھ کر دیا ہے۔ اسی طرح جو قصدن نبی کی توہین کر دے وہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ جی اسی طریقے سے آپ نے ہم کو لکھ کر دیا، قرآن شریف کے اندر جو شخص بھی قصدن ایک لفظ گھٹا یا بڑھا دے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو آپ ہی کے فتوے کی روح سے آپ کے اعلی حضرت مسلمان نہیں رہے۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب
ہم نے جو آپ سے مطالبات کیے تھے ابھی تک الحمدللہ آپ ہمارے کسی بھی سوال کا جواب نہ دے کر آپ جو ہے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور جو حق ہمارا تھا ہمارے حق کو چھین کر آپ جو ہے ہم سے الٹا سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا، ہم نے آپ سے یہ سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا، ہم نے آپ سے یہ سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب ابھی آپ کو سوال کرنے کا حق جو ہے شرائط کی روح سے ملا ہی نہیں، آپ کو حاصل ہی نہیں، صرف یہ حق مجھے حاصل ہے کہ میں آپ کے اعلی حضرت کے وہ شرکیہ عقائد، وہ کفریہ عقائد جس پر آپ بھی شرک کہتے ہیں، آپ بھی ان کو کفر کہتے ہیں، ان میں سے صرف میں نے ابھی ایک ہی پیش کیا تھا۔ الحمدللہ اس طرح کے ان کے شرکیہ کفریہ عبارتیں اور عقائد ہمارے پاس ایک نہیں انیک ہے۔ وقت آتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہاں کہاں تک آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے کفر و ایمان کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے تو ہم کو لکھ کر دے دیا ہے قرآن شریف کے اندر جو شخص بھی قصداً ایک لفظ گھٹا یا بڑھا دے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو آپ ہی کے فتوے کی روح سے آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے آپ نے ہی ان کو ایمان سے خارج کر دیا ہے، چونکہ ان سے غلطی کا ہونا ناممکن اللہ نے ناممکن بنا دیا ہے۔ اور ممکن کب ہوگا؟ جب وہ قصداً کریں گے اللہ سے لڑ کر کے تو ناممکن بناتا ہے اور ہم اس کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ نظیر میں ان بزرگوں کو پیش نہ کرے، چونکہ وہ نظیر ہے ہی نہیں۔ نظیر کے کس کو کہتے ہیں؟ یا آپ مفتی مطیع الرحمان صاحب سے پہلے مطالبہ کریں کہ نظیر کس کو کہتے ہیں، اور اگر مفتی مطیع الرحمان صاحب اس کا جواب نہ دے تو پھر انشاءاللہ نظیر میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کل سے آج تک کہ ہمارے مخالف مناظر کا انداز کیا ہے، اور میں نے حقائق کس طرح اجاگر کیے ہیں۔ مولانا نے کل پہلا دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کافر ہیں۔ ہر دعوے کے لیے دلیل دی جاتی ہے، اگر دلیل نہ ہو تو دعویٰ باطل ہوتا ہے۔ کوئی دعوے کے نام پر دلیل دے اور دلیل دعوے کے مطابق نہ ہو تو بھی دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ مولانا نے اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پر رضا اکیڈمی میں چھپا ہوا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کے ساتھ اخیر میں فہرست کی غلطی دکھائی، اور یہ کہا کہ یہ فہرست کی غلطی اعلیٰ حضرت نے کی ہے، جس میں عنوان کے خلاف، عنوان ہے انبیاء اولیاء دور سے سنتے دیکھتے ہیں، اور عنوان کے تحت جہاں کئی آیتیں نقل کی گئی ہیں، ایک آیت وہ نقل کر دی گئی جس میں شیطان کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے نبی کی توہین لازم آئی کہ نبی کو شیطان کہہ دیا یا شیطان کو نبی کہہ دیا۔ ابھی بھی انہوں نے جو لفظ استعمال کیا خود اپنی زبان سے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ قرآن اس سے نبی کی توہین لازم آ رہی تھی، یہ ان کے اپنے الفاظ میں لازم آ رہی تھی، اور یہ کہا کہ چونکہ نبی کی توہین لازم آ رہی اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی دلیل دی تھی۔ میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا
کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی ہے ہی نہیں، بعد میں کسی نے بنائی، اس میں یہ ہے تو جو حکم بھی ہو سکتا ہے اس فہرست بنانے والے پر ہوگا، اعلیٰ حضرت پر تو ہوگا ہی نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ صاحب وہ فہرست کس نے بنائی؟ میں نے کہا صاحب وہ نام اس میں نہیں ہے، کسی نے بنائی ہوگی۔ انہوں نے بڑے تمتراس سے کہا کہ صاحب آپ ہی کے بقول اگر وہ دوسرے نے بنائی غلطی ہوئی ہے، وہ چوری کا مال ہے، آپ کے ہاں سے نکلا ہے، تو یا تو آپ خود چور ہیں یا پھر اس چور کا پتہ بتائیے۔ بار بار چوری چوری کا لفظ وہ استعمال کرتے رہے۔ میں نے جواب میں کہا تھا کہ بھئی طریقہ یہ ہے کہ جو خود چور ہوتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے چور چور کا لفظ استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ اصل چور سے توجہ ہٹا کر دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جائیں۔ اب وہ کل سے بار بار کر رہے تھے وہ چور کون ہے، وہ چور کون ہے، چور کون ہے، وہ آپ کو بتانا ہوگا۔ چور ڈھونڈ کے نکل گیا، میں نے تلاش کیا، وہ چور نکلا۔ پہلے اس چور کا نام سن لیجئے، پھر میں یہ بتاؤں گا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے، سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ مولانا نکالو بھائی ادارے الفلاح کا کراچی کا مطبوعہ نسخہ۔ یہ ادارے الفلاح نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ شائع کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد شائع ہوا ہے، یہ بھی انتقال کر گئے اعلیٰ حضرت تب شائع ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی فہرست ہوتی تو اس میں ہوتا، اس میں دیکھیے کوئی فہرست نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ تھا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ چھپا، اس کے ساتھ کوئی فہرست نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی ہوتی تو اس کے ساتھ وہ فہرست بھی ہوتی۔ ترجمہ ہے، فہرست نہیں ہے۔ یہ ایک نسخہ میں نے آپ کو دکھایا ایک مطبعے کا۔ اس کے بعد تاج کمپنی لاہور کے نسخہ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ چھپا۔ یہ تاج کمپنی لاہور کے نسخے میں بھی فہرست بنی، اب بنی فہرست، مگر فہرست جو بنی وہ صحیح بنی کہ جس نے بھی بنائی فہرست صحیح بنائی اس نے۔ اس میں یہ جو عنوان ہے کہ انبیاء اولیاء دور سے دیکھتے سنتے ہیں، اس میں وہ آیت نہیں ہے، اس میں وہ آیت نہیں ہے۔ جس نے بھی بنائی، ابھی میں بتاؤں گا کس نے بنائی، پوری بات سن لیجیے۔ ہاں کل بول رہے تھے آپ، اس کے بعد میں نے اچھا، اب خاموش ہو جائیے بھائی، اب خاموش ہو جائیے، آپ بھی کچھ نہ بولے، یہ بھی کچھ نہ بولیں، سنیے، ہاں نہیں نہ بولیے۔ تو یہ دوسرا نسخہ جب چھپا دوبارہ لاہور میں، تو اس میں کسی نے فہرست بنائی، مگر فہرست میں وہ آیت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد، اور یہ نسخہ کب کا ہے؟ سن 67 سے پہلے کا ہے، آپ یاد کیجئے، سن 1967 سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد مولانا شرف قادری، چٹ لگی ہوئی مولانا شرف قادری صاحب نے اس کو چھپوایا پاکستان میں۔ پھر اس نسخے میں بھی وہ فہرست نہیں ہے، دیکھ لیجیے، فہرست نہیں ہے۔ پھر ہندوستان میں پہلی بار فرید بک ڈپو نے ایک نسخہ شائع کیا اس فہرست کے ساتھ۔ پہلی بار اسی فہرست میں وہ آیت بڑھائی گئی، جس نے بھی کیا وہ فرید بک ڈپو کے نسخے میں۔ فرید بک ڈپو کا مالک کیا ہے وہ سنیے۔ فرید بک ڈپو کا مالک سنی نہیں ہے، وہ وہابی ہے۔ تو پہلی بار اسی وہابی نے یہ جال سازی کی کہ اس فہرست میں یہ آیت گھسیڑ دی، چور یہاں پکڑا گیا۔
تو میں جو کہہ رہا تھا کہ چور چور کرتا ہوا بھاگتا ہے، وہ چور وہابی دیوبندی ہے. وہ چور چوری کر کے بھاگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے آج دیوبند میں ملا. وہ چور دیوبند میں ملا. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ چور چوری کر کے بھاگتا ہے جب، تو خود چور چور چلاتا ہوا بھاگتا ہے، وہ چور یہاں ملا. یہ فرید بک ڈپو کے نسخے میں وہ اضافہ ہوا، اور اس نسخے کا فوٹو لے کر ایک پاکستانی مطبع نے چھاپا، اسی فرید بک ڈپو کا فوٹو لے کر. تو فوٹو میں تو وائد بھی آ گئی. اب اسی کا فوٹو لے کر رضا اکیڈمی والوں نے چھاپا، تو وہ آیت اس میں بھی رہ گئی. جب رضا اکیڈمی نے چھاپا تو علماء نے، کل جو کہہ رہے تھے آپ کے علماء فہرست نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے علماء نے جب دیکھا کہ رضا اکیڈمی کے نسخے میں جو چھپا ہے اس میں وہ آیت جو بڑھ گئی ہے، اس فہرست کے اس عنوان کے تحت جو وہ آیت انہوں نے لکھ دی ہے، تو ہمارے علماء نے نوٹس لیا. اور مفتی جلال الدین صاحب، ہماری جماعت کے مفتی جلال الدین صاحب نے اس کا اعلان کیا، اپنی کتابوں میں چھاپا کہ وہ غلط ہوا ہے، کسی نے غلط کیا ہے. وہ دیکھیے، میں ان کی کتاب دکھاؤں جس میں وہ اعلان چھپا ہے، بزرگوں کے عقیدے صفحہ 12 ہے. یہ لکھیے، بزرگوں کے عقیدے صفحہ 12، اس میں ہے کچھ دنیا دار ناشرین قرآن کریم ما ترجمہ رضویہ کو نہایت غیر ذمہ داری و لاپرواہی سے کثیر غلطیوں کے ساتھ شائع کر رہے تھے. تو ہندو پاکستان میں صرف آپ نے ان کے خلاف قلم اٹھایا اور بار بار ضروری تصحیح کے عنوان سے ماہناموں میں مضمون شائع کیا، یہاں تک کہ ناشرین کو صحیح متن کے ساتھ قرآن مجید چھاپنے پہ مجبور کیا. اور جو ترجمہ کنز الایمان ما تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ قرآن کریم کی جھوٹی فہرست شائع کی جا رہی تھی، قرآن کریم کی جھوٹی فہرست اس آیت کی وجہ سے شائع کی جا رہی تھی اور اس سے سنیت کو نقصان پہنچ رہا تھا، اس کے غلط ہونے کا اعلان کیا. ایک اب اس کے بعد یہ تو مفتی جلال الدین صاحب نے اعلان کیا. اب اس کے بعد پھر مولانا عبد المبین نعمانی ہمارے جماعت کے، انہوں نے اس کی تصحیح کی، دوبارہ شائع کرایا، جیسا کہ اس کے صفحہ 2 پر ہے. یہ دیکھیے، لکھ رہے ہیں، واضح رہے کہ اعلی حضرت یا صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان نے مضامین قرآن کی کوئی فہرست تیار نہیں کی، نہ قدیم نسخے میں کوئی فہرست مضامین طبع ہوئی. پرانے نسخے میں فہرست مضامین ہے ہی نہیں. حال کے ناشرین نے بغیر مرتب کی نشاندہی کیے ہوئے، یہی مرتب کی نام نہیں ہے اس میں، کی نشاندہی کیے ہوئے ایک فہرست مضامین شائع کرنا شروع کر دی، جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ فہرست مترجم یا مفسر علیہ رحمہ کی ہو. ہم نے یہ غلط فہمی دور کر دی. اب اس کے بعد جب یہ اعلان ہمارے علماء کی طرف سے آیا بار بار، تو رضا اکیڈمی والے کو خیال ہوا کہ ہمارے ترجمے میں بھی جو ہم نے چھاپا ہے بے توجہی سے فوٹو لے کے چھاپ دیا ہے، اس میں وہ آیت آ گئی ہے. تو رضا اکیڈمی والوں نے بھی تصحیح کی، اور پھر تصحیح کے ساتھ دوبارہ رضا اکیڈمی والوں نے اس غلطی کو دور کر کے شائع کیا. وہ رضا اکیڈمی کا نسخہ جو دوبارہ چھائع ہوا وہ یہ ہے، اس میں وہ خرابی دور کر دی گئی اور وہ آیت وہاں سے نکال دی گئی. دیکھنا ہو تو دیکھ لیں. تو حضرات پتہ چلا کہ جس چور نے چوری کی تھی، گھسپیٹھی کی تھی اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے، وہ تو فرید بک ڈپو کا والے تھے، اور فرید بک ڈپو والے دیوبندی ہیں، وہ سنی نہیں ہیں. تو یہ چوری دیوبندی نے کی تھی سنیوں کے گھر میں، اور بھاگتے ہوئے چور چور کا اعلان کر کے جا کے دیوبند میں چھپا. حضرات اب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ مولانا کی استدلال کی حقیقت کیا تھی. اب انہوں نے اس کے بعد یہ انہوں نے کہا تھا کہ صاحب اتنے دنوں تک چھپتی رہی سنیوں نے
توجہ کیوں نہیں دی؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے چھپی، سنیوں نے توجہ دی اور دینے کے بعد بار بار اس کا اعلان کیا، اس کی تصحیح کی۔ وہ جو دکھا رہے ہیں وہ پہلے والا دکھا رہے ہیں جو گھسپیٹ والا ہے، جو صحیح کیا گیا ہے اس سے وہ دور ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب سوال کرنے کا حق صرف مجھ کو ہے۔ ارے کچھ پڑھ لکھ کے آئے ہوتے، آپ مناظرہ کرنے آئے ہو، اصول مناظرہ یاد نہیں ہے؟ آپ اپنی ہاں کتاب ہوگی آپ کی، دیکھو، نہیں تو مولانا طاہر صاحب سے پوچھ لو۔ اصول مناظرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ معارضہ نغز، جب مدعی دعویٰ پیش کرے تو جس کے خلاف دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اس کو معارضہ پیش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اس کو نغز پیش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو جب جس کے خلاف دعویٰ پیش ہوا ہے وہ نغز پیش کرے، معارضہ لائے، تو دعویٰ پیش کرنے والے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے اور اپنی دلیل پر جو نغز پیش کیا گیا ہے اس نغز کو دور کرے۔ میں نے ان کے دعوے کی دلیل پر معارضات پیش کیے تھے، دلیلیں اور وہ نغز پیش کیے تھے جس کا جواب آج تک وہ نہیں دیے، اور میں نے ان کے اس دلیل پر جو معارضات پیش کیے تھے ان میں سے کسی معارضے کا جواب وہ آخر تک نہیں دے سکے، اور میں نے ایک نہیں کئی نغز اور کئی معارضے پیش کیے تھے۔ میں نے مختصر المعانی کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں قرآن کریم کے الفاظ میں زیادتی ہو گئی ہے، تو اس زیادتی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جواب نہیں دیے۔ شرح جامی میں ایسا ہو گیا ہے، اس کا جواب دیجئے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اور میں نے کہا شرح جامی اور مختصر المعانی تو ہمارے اور آپ کے مسلمہ بزرگوں کی کتاب ہے، اب رہنے دیجئے، اور اپنے خاص بزرگ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب میں جو ہو گیا ہے اس کا جواب دیجئے۔ انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے توہین کا جو الزام لگایا تھا اعلیٰ حضرت پر، تو میں نے اس کے معارضے کے طور پر نہیں ہو گئی نا۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے چور تو پکڑ کر دکھا دیا، چور تو پکڑ لیا ہے بقول ان کے، اور ہم کو تو یہ پہلے سے امید تھی، چونکہ ہم ان کی پرانی عادتوں سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ جب ان کو کہیں راہ فرار نہیں ملنے کی تو یہ سیدھے سیدھے علماء دیوبند پر یا دیوبندیوں پر ہی الزام لگائیں گے کہ ہم نے چور پکڑا دیوبند میں جا کر۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب اور یہ سب حضرات بھی یقیناً کل سے سن رہے، مجھے ممکن ہے مجھے بھول لگ رہی ہو، لیکن آپ کو یاد ہوگا میں بار بار مفتی مطیع الرحمان صاحب سے ایک بات کا تقاضا کرتا رہا کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب بقول آپ کے کہ یہ فہرست مضامین آپ کے اعلی حضرت کی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس چور کا پتہ بتا دیجئے کہ وہ چور ہے کون جس نے یہ چوری کر کے مال آپ کے گھر میں رکھ دیا ہے۔ وہ چور کوئی بھی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ ہم تو اس چور ہی پر، جو بھی وہ چور ہے، آپ سے ہمارا ایک ہی مطالبہ رہا کہ حکم شریعت کیا کہتی ہے، حکم شرع کیا ہے کہ جس نے یہ خیانت کی ہے، یہ چوری کی ہے، جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ شیطان بنا دیا یا شیطان کو انبیاء علیہ السلام بنا دیا، تو اس چور ہی پر آپ فتویٰ لگا کر ہم کو دے دیتے کہ وہ چور جو ہے فرید بکڑی پو والا ہے۔ اب آپ کو جب چور آپ نے پکڑ لیا ہے کہ وہ چور جو ہے فرید بکڑی پو والا ہے،
تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی وہ چور ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ آپ کی جماعت کا ہے یا ہماری جماعت کا ہے یا کسی اور تیسری جماعت کا ہے، تو مہربانی فرما کر اسی پر ہم کو ایک حکم لکھ کر دے دیجئے کہ جس نے بھی وہ فہرست مضامین مرتب کی ہے جہاں پر انبیاء اور اولیاء کی، بزرگان دین کی گستاخی ہو رہی ہے، وہ کافر ہے، تو یہی ہم کو لکھ کر دے دیجئے، ہم تو اس سے بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن مفتی مطیع الرحمان صاحب چونکہ شرائط مناظرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر فریق جو بات مناظرے میں کہی جا رہی ہے، فریق مخالف اگر اس کو لکھوانا چاہے تو اپنے دستخط کے ساتھ لکھ کر دینا ہوگی۔ میں کل سے آپ سے اسی چیز کا تو مطالبہ کر رہا ہوں، کسی نئی چیز کا آپ سے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ فرید بکڑی پو والے کو ہی مانتے ہیں تو آپ ایک تو یہ لکھ کر دے دیجئے، جیسا کہ ابھی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ فرید بکڑی پو والا بریلوی نہیں ہے، دیوبندی ہے، اور دوسرا وہ کوئی بھی ہے جس نے یہ فہرست مضامین مرتب کی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ فرید والا ہے یا کوئی اور ہے، اس پر جو ہے یہ حکم بنتا ہے۔ چونکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے شرائط کے اندر، حکم شرع واضح کرنا ہوگا، آپ ہم کو یہی لکھ کر دے دیجئے، حکم شرع واضح کر دیجئے، تو ہم تو اس سے بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور آپ جو ان کو بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ثبوت ہمارے پاس نہیں۔ الحمدللہ ہم کل سے کہہ رہے ہیں کہ اس کوئی نہ کوئی تو بات ہے کہ آپ اس چور کا نام نہیں، ہم کو معلوم تھا آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی دیوبندی کو چور بنائیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ حکم شرع لکھ کر دے دیجئے، ہم آپ کے گھر سے آپ کا چور نکال کر دکھائیں گے۔ اگر آپ نے کسی دیوبندی کو پکڑا ہے تو ہم نے بھی کسی بریلوی کو پکڑ کر بٹھا رکھا ہے، اور ہم بھی اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ ہم کو حکم شرع لکھ کر نہیں دیں گے۔ آپ لکھ کر تو دیجئے، ہمارا مطالبہ ہے۔ آپ تو فرید والے کو کہتے ہیں کہ وہ دیوبندی نہیں، وہ بریلوی نہیں، دیوبندی ہے، اور اس نے یہ خباثت کی ہے، دیوبندیوں کی عادت ہے، تو وہ کوئی بھی ہے۔ آپ تو یہ دو چیزیں ہم کو اس وقت لکھ کر دے دیجئے، ایک تو فرید بکڑی پو والا، یہ فرید بکڑی پو دیوبندی یہ بریلوی نہیں، دیوبندی ہے، اور اس نے یہ فہرست مضامین اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ شائع کی ہے۔ دوسری چیز، اس پر حکم شرع جو عائد ہوتا ہے وہ توہین انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو چور دکھا دیں گے، چور وہ جس کو آپ چور بتا رہے ہیں وہ چور نہیں، اور ذرا یہ کتابیں یہ بھی ہمارے پاس پہنچا دیجئے، چونکہ کہیں ایسا تو نہیں جیسا کہ کل آپ نے ثبوت کے طور پر حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب کے اقتباس پڑھا تھا کہ مولانا منظور نعمانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، آپ نے ثبوت کے طور پر پڑھا تھا کہ آپ اپنے اعلیٰ حضرت کوئی اگر بریلوی اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بھی اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہی کارنامہ انجام دیا ہو جو پہلے سے آپ کی جماعت کے لوگ دیتے ہوئے آ رہے ہیں؟ تو مہربانی فرما کر ذرا بھی یہ بھی پہنچا دیجئے، اور ہم آپ کے چور کو اور جکڑ کر پکڑ لیتے ہیں۔ آپ کے اس طرح کہنے سے وہ چور اتنی آسانی کے ساتھ چھٹ کر نہیں جائے گا۔ آپ نے ایک دیوبندی کو چور بنایا ہے، ہم بتائیں گے کہ وہ چور ہے کون۔ انشاءاللہ آپ ہم کو حکم شرع، پہلے ہمارا مطالبہ ہے، چونکہ ابھی آپ نے دو دعوے کیے تھے، اور شرائط مناظرہ کی روح سے آپ کو لکھ کر دینا ہوگا۔ آپ پہلے ہم کو یہ ہماری تحریر دے دیجئے جو ہم نے جو مطالبہ کیا ہے اس پر حکم شرع، اور وہ فرید بکڑی بو والے۔ ہو گیا جی ہو گیا، تو ہم تو آپ سے تحریر مانگ رہے ہیں نا۔ یہ کہہ رہا ہوں جی تحریر دے دیجیے، ہم ہم بات ختم ہو گئی۔ جی ختم کر دیا، تحریر کی وجہ سے ختم کی ہے ہم نے۔ حضرات ہمارا تحریر کا مطالبہ ہے، پہلے آپ ہم کو تحریر دیں گے، بات بعد میں کریں گے۔ حضرات انہوں نے کل تحریر کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تحریر دی ہے۔ میں نے تحریر کا بھی مطالبہ کیا تھا، وہ تحریر نہیں دے پایا ابھی تک اپنی۔ میں نے تو اسی وقت تحریر دے دی تھی، آپ نے میری تحریر واپس کی ہے، اب بھی رکھی ہوئی وہ ہے۔ تحریر صحیح نہیں ہے، غلط دیں گے تو ہم کیسے لے وصول کریں گے؟ آپ نے مجھے ہماری صحیح کہا تحریر صحیح مان کر آپ نے وصول کر لی ہے، آپ نے وصول کر لی ہے، اس کا مطلب ہماری تحریر صحیح ہے۔ آپ نے جو تحریر دی غلط تحریر دی، میں نے تحریر آپ کی وصول نہیں کی۔
हाँ हाँ भाई, तहरीर दे दिए हैं, अब चुप रहिए। तहरीर आपने वसूल कर ली, उसे कबूल कर लिया, तो मेरी तहरीर आपने सही मान ली। आपकी तहरीर आई, उसमें गलती थी, सही नहीं थी, मैंने वापस की कि इसको सही करके देना होगा। वो आपने तहरीर मुझे नहीं दी अभी तक। अरे भाई, कोई तहरीर मैंने दी, उन्होंने कोई तहरीर अभी तक दी है? मैंने एक तहरीर दी है, उन्होंने कोई तहरीर नहीं दी है। वो कल वाली मसला था, मैंने अब नया मुतालबा किया है। नया मुतालबा वो तो क्या कल वाली बात खत्म हो गई आज की? कल नहीं, कल वाला मेरा मुतालबा था, वो पुरानी हुआ था। आपने पुरानी क्या नकीज पर तहरीर? मैंने आपको तहरीर दे दी है, आपने नया मुतालबा नहीं दी है। पहले आप अपनी तहरीर दीजिए। आप नया, मेरा मुतालबा है, पहले मेरा नया मुतालबा पूरा कीजिए। यानी वो पुराना मुतालबा खत्म हो गया? आप पहले वो पुरानी तहरीर दीजिए, तब उसके बाद नई बात शुरू होगी। अभी एक चीज बाकी है, फिर दूसरी बात शुरू नहीं, हम पहले भी हमने ही मुतालबा किया था, आपने वो तहरीर नहीं दी। मैंने हमको तहरीर दी, आपको मैंने तहरीर दी है एक, मैंने मांगा, मुझे कोई आपने तहरीर नहीं दी। पहले जो हमने आपसे तहरीर मांगी थी, वो आपने हमको तहरीर नहीं दी है। आपने कैसे कबूल कर लिया? तहरीर सही नहीं की, यहाँ हमको रखी हुई मिली है, यहाँ रखी हुई नहीं जी। आप ले गए थे सबके सामने, आपने वो तहरीर लेकर गया, तहरीर कबूल कर ली। आप देखो, आप मैं कब लेकर गया हूँ? ले गए नहीं, तहरीर मंगाई थी, ये लोग लेकर गए थे, आपको दिया, कबूल की। और ये तहरीर जो आपने मुझे दी है, गैर मुताल्लिक दी है, मेरे सवाल से मुताल्लिक ही नहीं है। तो आपने कबूल कैसे कर ली कल? जी, आप तो लिख रहे थे, आपने कहा था मैं लिख कर देता हूँ। नहीं, वो तो मैंने लिखकर आपको भेज दी। नहीं, वो आपने कबूल नहीं की। कबूल कैसे कर ली? एक मिनट गई ये तहरीर यहाँ से गई और जाकिर भाई लेकर के गए, उनको उन्होंने दिया। ये मैं देखिए मौलाना फखरुद्दीन साहब, आप जो है उन 5 में से एक, आप नहीं बोलेंगे। हाँ, इनको तो रोका है, मना किया, इसलिए वापस आए। मना किया भाई कि आप क्यों गए? जाकिर भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, छोड़ दीजिए। तो मौलाना पहले आप, मैंने एक तहरीर दी आपको, आप एक मुझे तहरीर दीजिए, तब उसके बाद। 10 आदमी को बोलने का हक है यहाँ पे, लेकिन मुनाज़े के ताल्लुक से बोलने का हक खाली 2 साथी को, जो दोस्तों ने वो जिम्मेदार बनाया। 10 आदमी को बोलने का हक ये है कि आप एक काम कीजिए, आप इनको बोलिए, आप इनको ऐसा हो सकता है? ये सही है? आप इनको बोलिए क्या क्या लेना है, उससे बात कराएंगे। तो इकबाल भाई को तहरीर जो कल जाकिर भाई यहाँ से लेकर, ए मौलाना छोड़िए अब उस तहरीर की बात, अभी सुनिए, मुझे बात करने दीजिए। हाँ, आप तो देखना चाहते हैं तो मौलाना मैं कुरान शरीफ भेज दूं जी? आप देखना चाहते हैं मैं कुरान शरीफ के नुस्खे भेज दूं? इदारे अल फलाह का नुस्खा तहरीर भी चाहिए, तहरीर तो पहले आप देंगे, उसके बाद हम देंगे। हमने तो तहरीर आपके पास कल भेज दी थी। हमने अपनी तहरीर आपको दे दी, आपने कबूल कर ली है। आप भेजिए, मैं हमने तो अब नया मुतालबा किया है, आज जो बात शुरू नए नहीं, पहले पुराना, पहले आपके पास जो पुराना कर्जा आपके ऊपर है, पहले वो उतारिए। तो हमारा कर्जा भी आप पर पहला बाकी है ना? आपने वो उसे कबूल कर लिया, मेरा तो आपने हमको नकीज पर दी है। नहीं, आप जिस बात आपको मैंने तहरीर दी, आपने तहरीर कबूल कर ली, आप तहरीर पहले हमको दीजिए, तब आप तो नकीज पर आपने हमको तहरीर दी है। इदारे अल फलाह एक तरफ से दूंगा। हाँ, क्या आपने जो चोर दिया था, चोर जो पकड़ा है, हमने चोर पर आपसे मुतालबा किया है। अल फलाह देखते जाएं और लेते जाएं जी। वो तहरीर अभी मौजूद है हमारे पास, जो हम नकल कर रहे हैं। ये को जहन को जरा कहूंगा तो अभी तो मेरा वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं मेरा। ये टाइम नहीं, ये फहरिस्त वाला दिखाइए, फहरिस्त वाला दिखाइए। एक मिनट, ये टाइम किसी का नहीं भाई, वो फहरिस्त वाला भी दे रहा हूं मैं। ताज कंपनी लाहौर, लोगों का चयन इसमें फ्रांसीसी वाले में है, उसको तो पहले साफ कर दो। ताज कंपनी लाहौर में लिखा हुआ है उसमें। हमने फहरिस्त वाला मांगा, बगैर फहरिस्त वाला भेज रहा हूं मैं, एक तरफ से सब दिखा रहा हूं आपको। ये ले जाइए।
ताहिर साहब ने कहा था 3 महीने का। हाँ है ना, हमारी तहरीर हमारे पास लिखी है, पहली वाली आपकी तहरीर आपके पास है, उसका वादा किया था ताहिर साहब ने। मौलाना शरफ साहब कादरी का। पहले ये वाज़ेह हो जाए। और दिखाइए, आपने तो कई एक पेश हाँ, किया। ये भी ले जाओ भाई। वो फरीद बुक डिपो। कोई भी ताल्लुक से है इकबाल भाई, लेकिन वो आदान प्रदान का जो बार बार चला नहीं तो रिप्ले कर देते। आदान प्रदान करके मेरा लिखा हुआ है उस पर, ये कहा कि मुझे ये क्यों लेके आया है, जितना मिलेगा सब उठा के ले चला आएगा। ये बनी हुई है, फिर लिखा हुआ फरीद बुक डिपो। आपने भी कहा आदान प्रदान है, तहरीर वो लिखी हुई मौजूद है। अरे भाई, आकर आप अपनी मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब जी, ये तो इसमें फहरिस्त कहाँ है? इसमें भी नहीं है ना जी, फहरिस्त वाला का मुतालबा है ना हमारा, फरीद बुक डिपो वाला, फरीद बुक डिपो वाला। वो भी दिखाइए और भी दिखाइए। हाँ हाँ, दिखा रहे हैं। जाकिर भाई यहाँ से नहीं उसमें फहरिस्त नहीं है ना? बोल सकते कि जाकिर भाई एक तहरीर यहाँ से नहीं ले गए, वो क्या, वो आप उसको उठा के लाइए तो सब। ले गया तो उनमें आदान प्रदान की बात की थी ना, ले गया तो फिर लाओ भी। मैंने निशान लगाया जिस पर चीट लगा हुआ है। क्या हुआ ये इसमें फहरिस्त नहीं है। ये दोनों रखो। और है एक वहाँ, एक वहाँ दो है भी। दो है। उसमें फहरिस्त है ना जो भेजा है? वो दिखाइए फरीद वाला। पहले उसमें है ना फहरिस्त जी, जो भेजा है? ये तो बाद में छपा। तहरीर दी नहीं। एक और है फहरिस्त भाई जब अपनी तहरीर की बात आई तो अपने मुफ्ती साहब ने बार बार ये कहा कि हमारी तहरीर ले जाओ। मुसीबत है भाई मेरे लिए। कोई तवज्जो और वो वापस इसलिए गई कोई तुम्हारी तो कोई तहरीर नहीं है ना, यहाँ क्यों रखे 5 ना पहली है ना दूसरी है, वही पहली है वही दूसरी है। अब पहली दूसरी में क्या उलझा रहे हैं? नहीं दी ना आपने पहली, तो उसके आदान प्रदान की बात हुई थी कि नहीं? हाँ तो लाओ फिर आदान प्रदान करते हैं। पहले वाली तहरीर लेने के बाद आदान प्रदान की बात, पहले वाली तहरीर थी क्या आपने? एक तहरीर है आपके पास में, वहाँ तो नहीं रह गया, वहाँ तो नहीं रह गया फरीद अच्छा बाद वाली में आदान प्रदान था क्या? था ना? आदान प्रदान किसमें? वहाँ तो नहीं रह गया 5। आदान प्रदान किसमें था? वहाँ उस कमरे में, हजरत के कमरे में, था कि नहीं? वहाँ अलमारी पर और कहीं, या उस तरफ किसमें था आदान प्रदान? साइड में, वहाँ या वहाँ दौड़ के जाओ ले आओ। आदान प्रदान किसमें था? आप लोग भी सब कुछ मेरे जिम्मे कर दिए हैं, कुछ तो किताबों का भी तो ध्यान रखिएगा, कौन किताब आ रही है नहीं आ रही है। मुफ्ती मोतीउर रहमान ऐसे साहब मुनाजरा होता है क्या? जी फरीद वाला दिखाइए कहाँ है। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ फरीद बुक डिपो वाला। अरे वो लड़का कहाँ गया निकालने के लिए? असल में जगह कम है, किताबें एक साथ हैं तो निकालने में तो देर होगी। हाँ, किताबों के ऊपर किताबें रख दी गई हैं सब एक साथ, तो निकालने में वो लड़का उधर कहीं गया है। हाँ तो पलटी कब होगी कि वो तहरीर जो दे रहे हैं ये, वो तहरीर हमको तो मुफ्ती साहब का मुतालबा है वैसी तहरीर होना चाहिए। वो इसलिए वापस गई थी कि उसमें उन्होंने कुछ जुमले छोड़ दिए थे, वो इसीलिए वापस गई थी। नहीं, वो दस्तखत की वजह से वापस आई थी। हमने कहा कि रिसीव करके ले लीजिए, नकल कराने की वजह से। चिट लगा दिया था, चिट निकल गई शायद, इसलिए जल्दी नहीं मिली। चिट लगा के उन्हें मिल जाएगा वो। अहमद अली कौन? हाँ ये, अरे तुम चले गए। देखो इसको छोड़ के आए थे, नहीं भाई और भी होगा फ्रांसीस, ये नहीं है
اور ہے دیکھیے سب وہ سارا ایک طرف سے دیکھیے فرید بک ڈپو کا ہے جتنا قرآن شریف ہے سب دیکھیے فرید بک ڈپو والا ادھر چلا گیا ہوگا وہاں وہ کہاں کا ہے لاہور والا ہے نہیں وہ پاکستان والا ہوگا جی ابھی ہے ہاں ہاں ہوگا نہیں اس کو رہنے دیجیے ہاں یہ ملا جی انه یراکم ہوا وہ قبیلہ من حیث لا ترونہم فرید بک ڈپو یہ لے جائیے فرید بک ڈپو کا مفتی مطیع الرحمان صاحب جی جی وہ نسخہ دکھلائیے جس سے فرید والوں سے لے کر رضا اکیڈمی والوں نے شائع کیا ہے فرید میں نے یہ کہا کہ فرید بک ڈپو سے لے کر پاکستان میں چھپا پاکستان والوں سے لے کر رضا اکیڈمی والوں نے چھاپا وہ پاکستان والا کہاں ہے وہی دکھا دیجئے پاکستان والا نسخہ جس نے فرید سے لے کر شائع کیا ہے وہ نسخہ دکھائیے ارے بھائی آپ کو یہ معلوم ہمارے علماء نے اعلان کر دیا کہ وہ غلط ہے ہمارا نہیں ہے اعلان کر دیا نا جی اعلان کیا ہوا ہے نا آپ نے کل کہا تھا کہ وہ دکھا دیجئے میں نے تمام اعلانات آپ کو سنا دیا وقت ضائع کر اعلان ہو گیا اور یہ رضا اکیڈمی والے کس کے ہیں ہاں رضا اکیڈمی والوں نے بھی دوبارہ شائع کیا صحیح کر کے یہ تو ابھی نیا ہے ان کا نیا ہے تو نئے والے میں صحیح کیا نا نئے والے میں غلط کیا ہے نہیں پہلے کا ہے وہ اس میں غلطی ہو گئی تھی اس کے بعد نیا شائع ہوا ہے رضا اکیڈمی سے یہ دیکھیے آپ رضا اکیڈمی سے شائع ہوا ہے اس میں آپ نے ابھی یہ کہا تھا کہ رضا اکیڈمی والوں نے فرید والوں سے لیا تھا نہیں میں نے کہا کہ وہ وہاں سے اکسی تو پاکستان کا سے لیا ہے کس نے رضا اکیڈمی والوں نے اچھا پاکستان والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رضا اکیڈمی والوں سے لیا ہے پاکستان میں ایک ہی مطبع نہیں ہے وہاں بھی 20 مطبے ہیں ابھی آپ نے تاج کمپنی کا بتایا تھا نا وہ کون سا ہے وہ ہم کو دکھائیے وہ آپ دیکھ لیجیے اچھا اب غیر متعلق ہو گئی اور کیا تو اب غیر متعلق ہو گئی ہے تکفیر کی جب وہ باطل ہے تو تکفیر باطل جی اس کو لکھ کے دینا ہوگا جی آپ ان کو بتائیں مفتی مطیع الرحمان صاحب کو یہ لیجیے یہ رضا اکیڈمی کا تازہ ہے یہ لیجیے رضا اکیڈمی والوں نے صحیح کر کے چھاپا ہے غلطی ہو گئی تھی اس کو صحیح کیا صحیح کر کے چھاپا ہے چلیے صاحب اب ایک جناب اب ٹائم ہمارا شروع کیجیے ہم نہ بولے ہمارا وقت شروع ہوگا جلدی کیجیے چلیے وہ چیک کر لیں گے اب شروع کرائیے وقت ضائع ہو جائے گا نا پھر آپ تو ہم کو یہ بتائیے نا کہ آپ نے کہا کہ فرید والوں سے لے کر انہوں نے شائع کیا ہے رضا اکیڈمی والوں نے میں نے یہ نہیں کہا آپ نے غلط سنا ہے میں نے کہا پاکستان سے لے کے چھاپا ہے وہ بلائیے وہ دکھائیے ہمیں جی اس کا ثبوت دیجئے کیا اس کا ثبوت دیجئے کہ انہوں نے اس سے پاکستان والوں سے لیا ہے اور رضا اکیڈمی والوں نے جی ہاں اور رضا اکیڈمی کا پہلا نسخہ دکھائیے وہ آپ کے پاس ہے نا وہ کل جو آپ کے پاس دکھا رہے تھے اسی کو دکھائیے آپ لائیے ارے وہ جس کو دکھایا تھا آپ نے پہلی رضا اکیڈمی کا وہی دکھائیے دکھا دیجیے وہ ترجمہ اور مال وقت آئے گا تب نا
وقت شروع کرائیے بھائی، بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ. جی بلا وجہ ہو گیا. اب آپ چیک کرتے رہیے، چیک کیجیے، آپ کے اور علماء ہیں، چیک کریں، میں منع نہیں کرتا ہوں نا، چیک کیجیے. چیک کس کو کریں جب آپ اس کو دے نہیں رہے ہیں جو وہ آپ کے پاس ہے، وہاں آپ ہی کے پاس ہے، کل جس میں آپ دکھائے تھے. میں اپنے وقت میں کس کو کروں گا، ابھی کیوں کہنے کہ اس کو موقع دیں سوچنے کا. ٹائم کو برباد کر رہے ہیں، وقت کی بربادی. بتا رہی ہوں ان کا دعویٰ ہے کہ بھائی ہم کہیں سے بھی لیا، چلیے صحیح ہو گیا. جی صحیح کیسے ہو گیا؟ آپ کے کہنے سے صحیح تھوڑا ہی ہو جائے گا. ہم نے صحیح کر دیا نا، ہمارا صحیح ہے نا، صحیح تھوڑا ہی ہو جائے گا. وہ صحیح ہے نہیں اس میں. آپ جو ہے غلط الزام لگا رہے ہیں. نہیں وہ صحیح نہیں ہے. جی صحیح ہے نا. آپ نے چور بتایا ہے فرید والوں کو، فرید والوں کو بتایا، آپ کو بتایا. ہم نے جو غلطی تھی اس کی تصحیح ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیسے نہیں؟ جی اب نئے نسخے میں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نئے نسخے میں صحیح ہے، اور ہم نے اعلان بار بار کر دیا ہے کہ وہ غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی تصحیح کر دی، اور وہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا، اور وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. وہ ترجمہ جو آپ لے گئے ہیں وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. ہم نے زبانی بھی کہا تھا، کتابوں میں بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا. جی ترجمہ ہمارا ہے، دیکھنے کے لیے منگایا تھا انہوں نے. کہاں؟ جی جی تو ہم تو یہی تو مطالبہ ہمارا کہ جو آپ نے چور پکڑا ہے وہ چور ہمارے سامنے تو کیجئے. جی 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 ہم تو دے رہے ہیں. ابھی تو شروعات ہوئی نا، آپ کتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ وہی تو مکمل ہو پہلے. نہیں مولانا فخر الدین صاحب، یا تو آپ خاموش بیٹھے، اور زیادہ شوق ہے تو آپ یہاں ہیں. جس موضوع پر بولے ہیں کروں گا، کمرے میں بولیں گے کمرے میں، باہر بولیں گے باہر سے بہت گھبرا رہے تھے. جی کیا یعنی اب اعلیٰ حضرت کافر نہیں ہے نا؟ یہ تو اب مان لیا آپ نے. کیوں مان لیا؟ کیسے مان لیا؟ نہیں مان لے گا، آپ نے مان لیا ہے. نہیں مان سکتے مولانا، نہیں مان سکتے. کل آپ نے جھوٹ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا ہے. چور ہمارے سامنے آپ نہیں دکھائیں گے، وہ دیوبندی چور آپ ہی ہیں، چور آپ ہی ہیں. لکھ کر دے دیجئے کون ہے وہ چور. آپ ہیں چور، اور کیا چور ہے؟ کیا لکھ کے دے دے؟ خالی لکھ کے دے دیجئے. آپ کو لکھ کے دے دیجئے. پہلے آپ نے صرف یہی پڑھ کے آیا ہے، لکھ کے دے دیجئے. اور مناظرے کے شرائط، مناظرے کے اصول کچھ پڑھ کے نہیں آیا. آپ پہلے پڑھ کے آتے. آپ عالم اور مفتی ہوتے ہوئے فرید پڑھ کے آئے ہوتے، الزام لگا رہے ہیں کہ چور وہ ہے. ہم نے کہا کہ وہ چور ہمارے سامنے. آپ نے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا فہرست کی بنیاد پر، اور ثابت ہو گیا کہ فہرست اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. ثابت ہو گیا کہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت کو پر بنیاد اسی کو بنایا تھا. جی جی اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. نہیں، یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ اس سے کہاں ثابت ہو گیا؟ ہاں ثابت ہو گیا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. ہمارے علماء نے بار بار اعلان کر دیا کہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. اور جو قرآن کے ترجمے بار بار چھپ چکے ہیں اعلیٰ حضرت کے بعد بھی، اس میں وہ فہرست نہیں ہے. وہ فہرست ابھی نہیں ہے. ہم نے آپ سے ایک مطالبہ کیا تھا، تو نئے لوگوں نے بنائی ہے، اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. اب بہت چلا رہے. میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ خاموش رہیں. اب وہ اصل موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ فہرست جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ دعویٰ ہے. اور اس فہرست کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کافر ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے.
اب یہ مناظرہ اس موضوع پر آ رہا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی یہ فہرست نہیں ہے، اس کو ہم نے دکھا دیا ہے۔ اب حکم تکفیر اعلیٰ حضرت پر لگایا ہے، اس کو وہ لکھ کر کے دیں کہ وہ اس روشنی میں بھی کافر ہیں۔